الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا امت بعد امتہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا نبوۃ بعد نبوتہ ولا رسالۃ بعد رسالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنت تحت اقدام الامہات صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج اس جلال چیمہ مسجد قمر سیالوی روڈ پر 28 نومبر 2024 آج ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے نہایت ہی محترم بزرگ شیخ محمد عارف صاحب کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہوا ہے، اور ہمارے نہایت ہی محترم قابل صد احترام ہمارے معزز بھائی شیخ محمد عدنان صاحب کی والدہ مرحومہ اس دنیا سے چل بسی ہیں۔ آج ہم ان کے ساتھ تعزیت کرنے، افسوس کرنے، ان کے دکھ درد غم میں شریک ہونے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کو عدم سے وجود میں لایا، اس کو پیدا کیا۔ جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یا نہیں نظر آ رہی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، ہر چیز کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں، اور ہر چیز پر کارساز، اس کا نظام چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ بجگہ اپنی نعمتوں کو ذکر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہیں، کریٹ کی ہیں، پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں بار بار، تاکہ انسان ان نعمتوں میں غور کرے، فکر کرے، اور ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اتنے بلند و بالا پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا۔ وجعلنا نومکم سباتا، تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ وجعلنا اللیل لباسا، رات کو پردے کا ذریعہ بنایا۔ وجعلنا النہار معاشا، دن کو رزق حلال کمانے کا ذریعہ بنایا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہیں قرآن پاک میں کہ لوگوں تم پوچھتے ہو کہ اللہ کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جس نے تمہارے ماں کے رحم کے اندر تمہاری شکل و صورت بنائی جیسے اللہ نے چاہی، خوبصورت تمہیں انسان بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کا قرآن پاک میں ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں اے انسان،
ہم نے تمہیں پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا، ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر ہم اس پانی کے قطرے کو ہم نے خون کا لوتھڑا بنایا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے اس خون کے لوتھڑے سے گوشت کا لوتھڑا بنایا، اس گوشت کے لوتھڑے سے پھر ہم نے ہڈیاں بنائی، فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت کا لباس پہنایا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر انسان تمہیں برابر سرابر کیا، تمہارے اندر اپنا امر ڈالا، روح ڈالی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح میرے رب کا امر ہے۔ جب اللہ کا امر انسان میں آتا ہے انسان زندہ ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کا امر نکل جاتا ہے انسان کے اندر سے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے وہ نام والا تھا، اور تھوڑی دیر پہلے اس کو ہر کوئی کہنے لگا کہ یہ ڈیڈ باڈی ہے، یہ میت ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کا امر اس کے اندر سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ کا حکم نکل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ بجگہ اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ کیا انسان ذرا اپنی پیدائش میں بھی تو غور کر، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تو اپنی جانوں میں کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ اپنی جان کے اندر بھی غور کر کے اللہ اپنے رب کو پہچان لو۔ تمہارے ایک جسم کے اندر 5-6 فٹ قد کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی صفات رکھی ہیں، اپنی اتنی نعمتیں رکھی ہیں، اگر تم ان میں غور کرو تو تم اپنے رب کو پہچان لو اور کبھی رب کی ناشکری نہ کرو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ تو اس کی طرف آتا ہی نہیں ہے، اس کے حکم پہ چلتا ہی نہیں ہے، اس کی عبادت تمہیں مشکل گزر رہی ہے۔ کس دھوکے میں تمہیں، کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ حالانکہ وہ تو کریم رب ہے، غفور الرحیم رب ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، تمہیں پیدا بھی کیا، تمہیں برابر سرابر بھی کیا، تمہیں اندازے پہ بھی رکھا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اسی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، مٹی سے بنایا اور پھر ان میں اپنا امر پھونکا، زندہ انسان بن گئے۔ جنت میں تھے، دل نہیں لگ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تسکین کے لیے، سکون کے لیے ان کی بائیں پسلی سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ پھر ان سے آگے انسانیت کا یہ نسل کا سلسلہ شروع ہوا اور ہم بھی اس دنیا میں وجود میں آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اس اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، تم پھر انسان بن کے اور زمین میں گھوم پھر رہے ہو، مزے کر رہے ہو، چل پھر رہے ہو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جنس سے تمہیں بیویاں عطا کی، تمہارا جوڑا پیدا کیا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی ہندکو بولتا ہے، کوئی کون سی زبان تو کوئی کون سی زبان، اتنی زیادہ زبانیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی میری قدرت کی نشانی ہے۔ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا، کوئی گورے رنگ کا ہے، کوئی کالے رنگ کا ہے، کوئی گندمی رنگ کا ہے، یہ رنگ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ یہ اس لیے رنگ مختلف ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی پیدائش کے لیے مٹی اٹھائی گئی تو پوری دنیا سے اٹھائی گئی اور ہر قسم کی مٹی اس میں شامل تھی، اسی مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا، تو اس لیے انسان کی طبیعتیں بھی مختلف ہیں اور انسانوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اسی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ آسمانی بجلی جب آتی ہے، بادل جب کڑکتے ہیں، تمہیں امید بھی ہوتی ہے، تمہیں ڈر بھی ہوتا ہے۔ امید یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برسائیں گے، ڈر یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ بجلی میرے اوپر ہی نہ پڑ جائے کہیں آ کے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اللہ تعالیٰ اپنی جگہ بجگہ قرآن پاک میں اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں اور اپنا تعارف کراتے ہیں۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ هُوَ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الملک، وہ بادشاہ ہے۔
حقیقی بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے. دنیا کی بادشاہوں کی بادشاہت یہ عارضی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے. جب چاہیں تو تل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بادشاہت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بادشاہت چھین لیتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے بادشاہ ہوتا ہے، تخت پر بیٹھا ہوتا ہے، کچھ ہی لمحوں بعد وہ تختے پر چڑھ جاتا ہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہو جاتا ہے. تو یہ عزت ذلت یہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے. بیدک الخیر، اے اللہ آپ ہی کے ہاتھ میں ساری خیریں ہیں، ساری بلائیاں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اپنی الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، ساری کی ساری کائنات کی نگرانی کرنے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ اللہ پیدا کرنے والے ہیں بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی سیمپل کے. ایک دفعہ ایک کافر آیا، نضر بن حارث کافروں کا سردار تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بسیدہ ہڈی لے کر آیا انسان کی. اپنے ہاتھ ایسے رگڑا، وہ چورا چورا ہو گئی، اس کو پھونک مار کے اڑا دیا اور کہنے لگا کہ کیا آپ کا رب اس ہڈی سے دوبارہ انسان بنائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجئے اس کو قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی ذات اس ہڈی سے دوبارہ انسان پیدا کرے گا جس نے پہلی دفعہ انسان کو بغیر کسی سیمپل کے بنایا. وہی رمیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وضرب لنا مثلا ونسی خلقا، یہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتے اور اپنی پیدائش کو بھول گئے. اللہ فرماتے ہیں الخالق الباری المصور، اللہ تعالیٰ تصویر بنانے والے. ہم سب کی تصویر ہماری ماں کے رحم کے اندر کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. تو میرے محترم بھائیوں، یہ کائنات کا نظام ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار اپنا تعارف کراتے ہیں. جب کسی کی جان پہچان تعارف ہو جائے نا، پھر اس کی قدر منزلت سمجھ آتی ہے. ایک بندہ ہے، آپ میں سے کوئی بیٹھا ہوا ہے لیکن مجھے اس کا تعارف نہیں ہے، یہ بندہ کون ہے، اس کا کیا عہدہ ہے، اس نے کیا پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کی اتنی ویلیو میرے ذہن میں نہیں آئے گی. پتہ چلے گا فلاں اتنا بڑا افسر ہے، فلاں یہ ہے. تعارف جب ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف اس لیے کراتے ہیں قرآن پاک میں تاکہ یہ بندے اپنے رب کو پہچانے کہ وہ رب کتنا بڑا ہے، اس رب کی کتنی صفات ہیں. آپ دیکھیں عام بندہ ہمیں کسی کام کا کہتا ہم اتنا اس کو ٹس سے مس نہیں کرتے. کوئی پولیس کا بڑا افسر آرڈر جاری کر دے کیسے دوڑے لگ جاتی ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے عہدے کی عظمت ہمارے دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ کے پاک نبی کی عظمت اور بڑائی ہمارے دل و دماغ میں آئے گی تو اللہ کے حکموں پر چلنا اور نبی کے طریقوں پر چلنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. تو آیت الکرسی، ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام تشریف فرما سے پوچھا یہ بتاؤ کہ 6666 آیتیں کم و بیش قرآن پاک کی، ان میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ تو ایک صحابی نے فرمایا اللہ کے پاک نبی وہ آیت الکرسی ہے. فرمایا بالکل آپ نے درست کہا ہے کہ ساری آیات میں سب سے افضل آیت وہ آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو زندہ ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے. ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ تھے اور آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. جب سب کچھ ختم ہو جائے گا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز پر فنا تاری ہو جائے گی، رب کی ذات صرف باقی رہ جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی. الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ آپ یہ بتائیں کہ آپ سوتے ہیں یا نہیں سوتے ہیں، آپ کو نیند آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ایسے کرو کہ 2 پیالے پکڑو، دونوں بھرے ہوئے ہوں، دونوں پیالے پکڑ کے نا کھڑے ہو جاؤ، رات شروع ہو تو کھڑے ہو جاؤ، دونوں ایسے ہاتھ میں اٹھا کر 2 پیالے کھڑے ہو جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے تو رات کے شروع میں تھوڑا جاگتے رہے. جب تھوڑی رات آدھی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کو اونگ آئی، ہلے تھوڑے سے تو پھر کور کر لیا، گرنے نہیں دیا پیالوں کو، ٹوٹنے سے بچ کے. جب رات زیادہ گزر گئی آخری پیر انسان، نبی سب سے افضل اشرف انسان ہوتے ہیں لیکن ہے انسان، انسانوں میں سے اللہ نے نبی بنائے. تو فرمایا جب آخری رات کا آخری پیر آیا وہ پیالے پکڑے ہوئے تھے، نیند آئی، اونگ آئی
موسیٰ علیہ السلام کو تو پہلے دونوں گر کے ٹوٹ گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ میں نیند سے اس لیے پاک ہوں کہ ساری کائنات کا نظام میں خود چلا رہا ہوں. جس طرح آپ کو نیند آئی ہے 2 پیالے گر کے ٹوٹ گئے, اگر اللہ سو جائے, اللہ کو نیند آئے تو یہ ساری کائنات کا نظام درم برم ہو جائے. اس لیے فرمایا لا تاخذہ سنہ ولا نوم, اللہ وہ ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ولا یؤودہ حفظہما, اللہ تعالیٰ کو آسمان اور زمین کی حفاظت تھکا نہیں سکتی. ایسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. من ذا الذی یشفع عنده, اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے زبردستی اس کے ساتھ کوئی سفارش نہیں کرا سکتا کسی کی. بندہ کہ زبردستی سفارش کر کے اللہ سے کسی کی جان چھڑا لے, ایسا نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ جن کو اجازت دیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش بھی کریں گے. تو کہنے کی بات یہ ہے میرے محترم بھائیوں کہ ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت, ہر زندہ چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل, تمہیں موت سے بھاگنا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا, تم موت سے بھاگ نہیں سکتے, چھپ نہیں سکتے. اینما تکونوا یدرککم الموت, جہاں بھی تم ہو تمہیں موت آ پکڑے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ, مضبوط قلعوں میں بھی بند ہو جاؤ, وہاں پر بھی موت کا فرشتہ پہنچ آئے گا. جو وقت مقرر ہے, جو ٹائم مقرر ہے, جو جگہ مقرر ہے, اسی وقت اسی ٹائم اسی جگہ پر موت آنی ہے. ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اذا جاء اجلها لا يستاخرون عنها ساعة ولا يستقدمون, ذرا برابر آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. میرے محترم بھائیوں موت ایسا اچانک ساتھی ہے, یہ نہیں دیکھتا یہ بوڑھا ہے, یہ جوان ہے, یہ بچہ ہے, آنے کی ترتیب ہے, یہاں سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. ایک شاعر نے کیا خوب کہا, کہتے ہیں لو کانت الدنیا تدوم لأہلها لکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا مخلد. اگر اس دنیا کسی رہنے والے کے لیے ہمیشہ ہوتی, دنیا اپنے رہنے والوں کے لیے ہمیشہ, کسی کے لیے بھی ہمیشہ رہنا ہوتا دنیا میں, تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہمیشہ رہتے ہیں, اس لیے کہ سب سے افضل ہستی ان کی ذات ہے. پھر میرے محترم بھائیوں کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی, ان کا متبادل موجود ہوتا ہے. وہ نعمت چلی جاتی ہے پھر مل جاتی ہے, انسان کا مال چلا جائے پھر مل سکتا ہے, بیمار ہو جائے صحت چلی جائے دوبارہ صحت یابی ہو سکتی ہے, اور بے شمار نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان کو دوبارہ کور کر سکتا ہے. لیکن کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسے ہیں جو ایک دفعہ چلی جائیں تو دوبارہ پھر واپس نہیں آتی, دوبارہ پھر نہیں مل سکتی. بندہ الٹا لٹک جائے پھر بھی وہ نعمت واپس نہیں مل سکتی. اور وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ انسان کے والدین ہیں, انسان کے ماں باپ ہیں, انسان کے والدین ہیں. یہ ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے میرے محترم بھائیوں کہ ایک دفعہ انسان سے چلی جائے دوبارہ ساری زندگی بندہ ہاتھ ملتا رہے کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین مجھے واپس دے دے, تو یہ واپس نہیں آ سکتے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف رب کی کرو, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, دونوں کے ساتھ. یہاں صرف ماں کا نہیں ذکر, صرف باپ کا نہیں ذکر, فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف, تمہاری موجودگی میں تمہاری زندگی میں تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے, دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں, فلا تقل لہما اف, تم کو ان کو اف تک بھی نہ کہو. ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما, اپنے والدین کو جھڑکو نہ, والدین میں غصہ نہ کرو. والدین تو اپنی عمر گزار لی ہے, بوڑھے ہو گئے ہیں, ان کی رگوں میں خون خشک ہو گیا ہے, تھوڑی تھوڑی باتوں سے ان کو غصہ آتا ہے, ان کے غصے کو برداشت کرو. تمہارے بچپن کے کتنے نخرے تمہارے والدین نے برداشت کیے, تمہارے پیشاب صاف کیے, تمہارا پخانہ صاف کیا تمہاری والدہ نے, اور تمہیں کتنی مشکل سے انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کے پڑھایا لکھایا جوان کیا, تمہاری شادی کرائی. اب اگر وہ غصہ کرتے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے, مارتے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے, برا بھلا کہ ان کا حق بنتا ہے, کوئی بات نہیں ہے. تو میرے محترم بھائی اللہ فرماتے ہیں ولا تنہرہما, والدین کو کبھی جھڑکنا نہیں, غصہ نہیں کرنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, نرم لہجے سے بات کرنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, والدین کے سامنے اکڑ کے کھڑے نہ ہونا, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں نہ کرنا, اپنے دونوں کندھے دونوں بازو ان کے سامنے جھکا کر رکھنا. کہتے ہیں یہ بازوؤں کا ذکر اللہ نے کیوں کیا ہے؟ جناح, جناح تو کہتے ہیں پر کو, پر کو کہتے ہیں جو پرندے کے پر ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں جناح الطیر, پرندے کے پر. پروں کا ذکر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جب شکاری شکار کرتے ہیں نا,
پرندے کو لگتا ہے فائر لگتا ہے کوئی بھی چیز لگتی ہے اس کو جب پرندہ زمین پہ گرتا ہے دونوں پار اپنے ایسے زمین پہ ڈال دیتے ہیں عاجزی کا یعنی میں بس گیا اب کچھ بھی نہیں کر سکتا کہتے ہیں والدین کے سامنے ایسے بے بس ہو کر رہو ایسے عاجزی ہوتا ہے جیسے مرا ہوا پرندہ جو ہے بالکل عاجز ہو جاتا ہے ایسے اس لیے اللہ تعالیٰ نے پروں کا ذکر کیا ہے میرے محترم بھائیوں جنہوں نے بھی والدین کی قدر کی ہے والدہ کی والد کی اللہ دنیا میں بھی ان کو چمکائے آخرت میں بھی اللہ ان کو چمکائیں گے واقعات بھرے ہوئے حدیث کے کتابوں میں سبحان اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر جب گئے تو جنت کے اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی اللہ کے پاک نبی نے جبرائیل سے پوچھا ہے جبرائیل یہ تلاوت کی آواز جنت میں کس کی آ رہی ہے فرمایا ہے پیارے نبی آپ کا غلام آپ کا صحابی حارثہ بن نعمان وہ مدینہ میں بیٹھ کر اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کی آواز سارے جنتیوں کو سناتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیوں ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ خصوصیت کیوں دی ہے فرمایا اللہ کے پاک نبی اس نے اپنے والدہ کی اتنی خدمت کی ہے والدہ کی اپنی اتنی خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ اس سے اتنے راضی ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ تلاوت مدینے میں کرتا ہے اللہ اس کی تلاوت کی آواز جنت میں سناتے ہیں اور کیا خدمت کرتے تھے حدیث پاک میں آتا ہے والدہ کے کپڑے بھی خود اپنے ہاتھوں سے دھوتے تھے بیوی کا حق بعد میں ہے بیٹے کا حق پہلے ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا بہو کا بیوی کا حق بعد میں ہے سب سے پہلے اس کے بیٹے بیٹی کا حق ہے اس لیے کہ بیٹے بیٹی کو اس نے پیدا کی ہے تو کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھوتے تھے اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتے تھے والدہ کے لیے اپنے ہاتھوں سے پھر کھانا کھلاتے تھے اپنی والدہ کو ٹھیک ہے جی اتنا زیادہ اور آٹا بھی خود گوندتے تھے حارثہ بن نعمان آٹا بھی خود گوندتے تھے اتنی زیادہ خدمت کی اور میرے محترم بھائیو ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صاحب محبت سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ ارشاد فرمایا اے عمر اے علی میرے جانے کے بعد میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا دنیا چلا جاؤں گا میرے جانے کے بعد تمہیں ایک شخص ملے گا جس کا نام ہوگا اویس قرنی تم نے اس سے اپنے لیے دعا کرانی ہے تو انہوں نے سن لیا حج کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تو سارے حاجی آئے ہوئے تھے ہر علاقے کے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سارے حاجی ایسے کریں کہ کھڑے ہو جائیں ٹھیک ہے کھڑے ہو کے سارے پھر فرمایا باقی سارے بیٹھ جاؤ ایسے کرو کہ یمن والے کھڑے ہو جاؤ جب یمن والے کھڑے ہو گئے تو فرمایا ایسے کرو کہ یمن والوں میں سے بھی صرف قبیلہ قرن والے کھڑے ہو جاؤ باقی سارے بیٹھ جاؤ قبیلہ قرن والے کھڑے ہو گئے اور قبیلہ قرن میں سے بھی کہا کہ بنو عامر جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں باقی بیٹھ جائیں تو بنو عامر میں سے ایک دو بندے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ اور کون کون آیا ہوا ہے آج پر انہوں نے کہا اور تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے ایک ہے اس کا نام اویس ہے ویسے تھوڑا سا اپسیٹس ہے وہ اونٹ چلانے گیا ہوا ہے تو وہ ایک ہے اور ہمارے ساتھ کوئی نہیں آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دماغ آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا وہ تو بہت قیمتی ہیں مجھے بتاؤ کدھر گئے ہوئے ہیں فلاں طرف اونٹ چلانے گئے ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دونوں چلے گئے جا کر دیکھا گیا کہ ایک بندہ ہے اونٹ چل رہے ہیں تو وہ درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ جا کر وہاں بیٹھ کے ان کے قریب جب بیٹھ گئے نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے آپ کا کیا نام ہے حضرت علی حضرت عمر نے پوچھا ان سے وہ پہچانتے نہیں تھے ان کو دیکھا ہوا نہیں تھا پہچانتے نہیں تھے تو کہنے لگے کہ میرا نام عبداللہ ہے انہوں نے کہا عبداللہ تو ساری عبداللہ ہیں عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ ساری اللہ کے بندے ہیں اپنا اصلی نام بتاؤ جو تمہاری والدہ نے تمہارا نام رکھا ہے انہوں نے کہا جی میرا نام جو ہے نا اویس ہے کیا ہے اویس ہے اور تم کام کیا کرتے ہو کہتے ہیں میں مزدور ہوں ٹھیک ہے جی بکریاں چراتا ہوں مزدور ہوں وہ دونوں کے کہنے لگے پہلے حضرت اویس کرنی تھوڑے پریشان ہو گئے پتہ نہیں کون بندے ہیں آ کر انہوں نے نا انٹرویو شروع کر دیے کہتے ہیں کہ جاؤ اپنا کام کرو تو مجھے کیا کہتے تو پھر حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی نے تعارف کرایا کہ یہ امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب ہیں اور میں علی بن ابی طالب ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا کا بیٹا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں داماد ہوں علی بن ابی طالب ہوں تو حضرت اویس کرنی نے فوراً چونک کے اتنی بڑی بڑی ہستیاں میرے پاس آئی ہیں
تو دونوں کہنے لگے کہ آپ ایسے کریں کہ میرے لیے ہمارے لیے دعا مانگے. تو اویس کرنی کہنے لگے کہ میں کیسے آپ کے لیے دعا مانگوں, آپ تو اتنے اونچے درجے کے صحابہ اکرام ہیں, اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے آپ کو جنتی خوشخبری دی ہے. فرمایا نہیں ہے اویس, اللہ کے پاک نبی نے ہمیں فرمایا تھا کہ آپ سے ہم اپنے لیے دعا کریں. اور یہ اتنی زیادہ عظمت اور فضیلت ویسے کرنی کا درجہ ان سے بہت چھوٹا ہے. وہ صحابی رسول ہے, اللہ کے نبی کی صحبت اٹھائی ہے انہوں نے, لیکن ویسے کرنی کی والدہ کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرمایا کہ اللہ کے پاک نبی نے ان سے کہا کہ ان سے دعا کرو. اور یہ بھی یاد ہے ایک روایت میں کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے, تو حضرت ویسے کرنی جب آئیں گے تو ان کو بھی جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا. جب روکا جائے گا تو یہ پوچھیں گے کہ مجھے کیوں روک دیا گیا, تو فرمائیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ کہیں گے اے ویسے کرنی, جتنے پیچھے تمہیں لوگ نظر آ رہے ہیں انہوں نے جہنم میں جانا ہے, لیکن آپ انگلی کا اشارہ کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے اشارے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخلہ عطا فرما. یہ آپ کی والدہ کی خدمت کے صلے کی وجہ سے. میرے محترم بھائیو, حدیث کی کتابیں, واقعات کی کتابیں بھری ہوئی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے. کلیم اللہ اس لیے انہیں کہتے ہیں اللہ سے باتیں کرنے والے نبی. تو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ بتائیں کہ جنت میں میرا دوست کون ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا, یعنی ان کا ساتھی ہوگا, ان کے ساتھ ہوگا. اس نے حضور نے لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان, حضور نے فرمایا ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا اور میرا رفیق جنت میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتائیں کہ جنت میں میرا رفیق کون ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں جو قصائی ہے وہ آپ کا جنت میں دوست ہوگا, وہ آپ کا جنت میں دوست ہوگا. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ میں وقت کا نبی ہوں اور قصائی سارا دن گوشت کاٹتے رہتے ہیں, کپڑے گوشت سے خون سے لت پت سارے, وہ جنت میں میرا کیسے ساتھی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بتائیں کہاں پر ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا چلے گئے, قصائی کی دکان پر چلے گئے. دیکھتے کہ ہیں صبح جا کر بیٹھے اس کے پاس, وہ گوشت کاٹتا ہے, دیتا ہے, پیسے لیتا ہے, اپنے کام میں لگا ہوئے, کوئی اس کا عمل نظر ہی نہیں آ رہا نیک عمل کے جس کی وجہ سے وقت کے نبی کا جو ہے وہ جنت میں ساتھی بن جائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے رہے. جب شام کا ٹائم ہوا تو اس نے اپنا تھوڑا سا گوشت لیا, تھیلے میں ڈالا, تو چلا گیا. موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے ساتھ چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے مسافر آدمی ہوں یار, مجھے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے, مجھے اپنے پاس ٹھہرا لو. جگہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. جب گھر گئے دیکھتے کیا ہیں کہ وہ سب سے پہلے قصائی گھر گیا, اس نے گوشت دھویا, دھو کر اس کا کھانا بنایا, سالن بنا کے روٹی بنا کے بالکل نرم نرم روٹی کی, نرم نرم روٹی کر کے. ایک بالکل بوڑھی سی عورت تھی, اٹھ بھی نہیں سکتی, اتنی زیادہ بڑھاپا تھا اس کو. تو وہ قصائی نے اس کو اٹھایا, اٹھا کے ٹیک لگا کے بٹھایا اپنے ساتھ, اور پھر اپنے ہاتھوں سے نا اس کو کھانا کھلا رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہے ہیں. تو وہ اماں جی کھانا کھا رہی ہیں اور کھانا کھانے کے بعد نا انہوں نے ہونٹ ہلائے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بوڑھی عورت کون ہے جس کی تم اتنی خدمت کر رہے ہو, ہاتھ دھلائے ہیں, بٹھایا ہے, کھانا خود پکایا ہے, پھر اس کی چوری بنائی ہے اور اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہے, یہ عورت کون ہے؟ کہنے لگا کہ یہ میری والدہ ہیں. یہ کون ہے؟ یہ میری والدہ ہے, میری ماں ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہی تھی جب کھانا تم نے کھلایا تو یہ ہونٹ ہلا رہی تھی, مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی. زیادہ بندہ بڑھاپا ہو جائے تو اس کی زبان گھر والے ہی سمجھتے ہیں, باہر والوں کو تھوڑی سمجھ آتی. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, اس قصائی نے کہا کہ پہچانتا نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کو, کہنے لگا کہ میری والدہ یہ کہہ رہی ہے کہ تو نے میری اتنی خدمت کی ہے, تو میری اتنا خیال رکھتا ہے, میرا دل اتنا خوش ہوا ہے, تیری اس خدمت سے خوش ہوتا ہے کہ میں تمہیں یہ دعا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں وقت کے نبی کا ساتھی بنائیں. اور میں اپنی والدہ کی سادگی پر حیران ہوتا ہوں کہ میں کدھر اور وقت کا نبی کدھر, میں کدھر اور وقت کا نبی کدھر, لیکن والدہ ہے. ماں باپ تو ایسی ایسی دعائیں دیتے ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. شیخ سدیس جو ہے نا خانہ کعبہ شریف کے امام, بہت مشہور ہے, انہوں کا انٹرویو میں نے ایک سننا ہے. کہتے ہیں کہ میں شرارتیں بہت کرتا تھا نا, تو میری والدہ نے نا شرارتوں سے تنگ آ کرنا مجھے ایک دن یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خانہ کعبہ کا امام بنائے. تنگ کرتا تھا تو ماں نے بدعا کی جگہ دعا دے دی. کہتے ہیں نا ماں باپ کو بدعا نہیں دینی چاہیے بچوں کو, کوئی وقت ایسا ہوتا ہے فوراً قبول ہو جاتی ہے, وہ بدعا قبول ہو جائے تو پھر بعد میں والدین خود روتے ہیں. تو جب تنگ بھی کریں کوششیں کریں کہ بدعا نہ دیں, دعا دے سے دعا دے دیں چپ ہو جائیں, لیکن بدعا نہ دیں بچوں کو.
لیکن والدہ کو تنگ کیا تو والدہ نے بد دعا کی جگہ مجھے دعا دے دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خانہ کعبہ کا امام بنا دے. وہ اللہ کرنا ایسا ہوا کہ سچ مچ کے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کا امام بنا دیا. تو کسائی بھی کہتے ہیں میری والدہ اتنی مہربان، اتنی بڑی دعا مجھے دے رہی ہے تو میں کدھر اور وقت کا نبی کدھر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے کسائی تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیری ماں کی دعا جو ہے وہ سن لی ہے. میں وقت کا نبی موسیٰ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا ہے کہ تو جنت میں میرا ساتھی ہو. کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں والدہ کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ ان کو مقام جو ہے وہ عطا فرمایا. تو اسی طرح میرے محترم والد صاحب بھی ہیں. ایک دفعہ ایک بندہ تھا، ایک صحابی تھے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے. نوجوان تھے، کہنے لگے آ کر اپنے والد کی شکایت کرنے لگے. حضور کو فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی، میرے والد صاحب نا میرے پیسے میری اجازت کے بغیر استعمال کر لیتے، میرے پیسے لے لیتے اور میرے مجھ سے پوچھتے بھی نہیں ہیں. تو میں ان کی شکایت کر رہا ہوں کہ ان کو سمجھائیں کہ تاکہ میرا مال جو ہے وہ خرچ نہ کرے. تو والد کو خبر پہنچ گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا بلا کے لاؤ، دونوں سے بات پوچھوں گا تب بات سمجھ میں آئے گی. جب بھی کوئی فیصلہ کرنے والا ہو دونوں فریق کی بات سنے گا تو صحیح فیصلہ کرے گا، ایک کی سن کے فیصلہ کر لے گا تو غلط فیصلہ کر دے گا. اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا کہ اس کے والد کو بلا کے لاؤ. والد کو پتا چل گیا کہ اس نے میری کیا کی ہے جی، اللہ کے نبی سے شکایت کی ہے میرے بیٹے نے. تو والد جب گھر سے نکلا ہی جو نا تو وہ رونے لگ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل غمزدہ ہو گیا. تو یہ عربی لوگ نا شعر بہت پڑھتے ہیں، ہم بھی اپنی زبان میں کہتے ہیں، کوئی دکھ لگے اپنے دل ہی دل میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ عربی لوگ نا دل ہی دل میں وہ اس کے والد صاحب نے کچھ شعر پڑھے. وہ شعر ایسے اس نے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے پہنچنے سے پہلے ہی آ گئے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو فرمایا کہ اس کے والد آپ کے پاس آ رہے ہیں، اللہ کے پاک نبی آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ جو انہوں نے شعر پڑھے ہیں دل میں وہ آپ کو سنائیں پہلے. ٹھیک ہے ایسے. تو جو ہی ان کے والد صاحب پہنچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا مسئلہ بعد میں سنوں گا، پہلے وہ شعر مجھے سناؤ جو تم نے دل میں کہے. تو وہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے پاک نبی ہمیں پہلے ہی آپ پر ایمان ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن اس سوال کے بعد میرے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. وہ اس لیے کہ جو میں نے شعر پڑھے ہیں وہ میں نے زبان سے پڑھے ہی نہیں ہیں، میں نے زبان سے پڑھے ہی نہیں ہو تو میں نے دل ہی دل میں کہے ہیں. آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، سینوں کی باتوں کو بھی جاننے والے ہیں. تو پھر انہوں نے اپنے شعر سنائے، وہ پھر آنکھوں سے آنسو بھی جاری اور شعر سنا رہے ہیں. شعروں میں کیا تھا؟ شعروں میں یہ تھا کہ یہ میرا بچہ ہے جو پہلے دنیا میں ہی نہیں تھا، ہم نے اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے ٹھیک ہے جی اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگا، پھر یہ پیدا ہوا چھوٹا سا، ہر وقت روتا ہی تھا، کیسے ہم اس کو چپ کراتے تھے، رات کو ہماری نیند خراب کر دیتا تھا، والدہ اس کے لیے کتنی مشقتیں اٹھاتی تھی، پھر کتنی مشکل سے اس کو ہم نے بڑا کیا، پڑھایا لکھایا، جوان کیا، کام کاروبار کے لائق ہوا. تو اب یہ اس نے میری شکایت لگا دی کہ میرا والد جو ہے میرا پیسے میرے مال کھاتے ہیں، میرے پیسے لے لیتے ہیں. ایسے نبی علیہ السلام کے سامنے جب اپنے عربی میں اشعار پڑھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو. اللہ کے پاک نبی زارو قطار رونے لگے اور رونے کے بعد اس کے بیٹے کو بلایا اور پکڑ کر اسے گریبان سے پکڑا اور فرمایا انتا و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. تو اپنے باپ کو روکنا مال خرچ کرنے سے. اگر تیرا والد صاحب نہ ہوتے، تیرا باپ نہ ہوتا تو تو دنیا میں کدھر سے آتا؟ اللہ تعالیٰ نے ظاہری سبب تیری دنیا میں آنے کا تمہارے ماں باپ کو بنایا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا حقیقی خالق اللہ تعالیٰ ہیں اور مجازی خالق ہم سب کے کون ہیں؟ وہ ہمارے والدین ہیں. اللہ تعالیٰ نے والدین کو ظاہری سبب اور ذریعہ بنایا ہے. اس لیے میرے محترم بھائیو، والدین والدہ ہو والد ہو زندہ ہیں تو غنیمت جانیں، غنیمت جانیں، ان کی خدمت کریں، ان کی جانی خدمت بھی کریں، مالی خدمت بھی کریں، ان کی ٹانگیں دبائیں، ان کے پاؤں دبائیں، ان کا سر دبائیں اور ان کی دعائیں ان کے سامنے اونچی آواز سے بولیں نہ، ان کو برا بھلا نہ کہ جھڑکے نہ. بیوی کی بھی اپنے حقوق ہے، اس کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی ہے، اس کا بھی حق پورا ادا کرنا ہے، لیکن والدین کے حقوق کا بھی خیال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کے حقوق رکھے ہیں، کسی کی وجہ سے دوسرے پر زیادتی جائز نہیں ہے ورنہ انسان کی پکڑ ہو جائے گی. اس لیے میرے محترم بھائیو، زندہ ہیں تو ان کو غنیمت جان کی خدمت کریں، دعائیں لیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ والدہ کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا ہوا ہے
اور والد کے بارے میں آتا ہے رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے، جس کے والد راضی اس کا رب راضی، جس کا والد ناراض اس کا رب ناراض۔ اور حضور نے فرمایا اوسط ابواب الجنہ، جنت کا سب سے مرکزی دروازہ مین گیٹ وہ تمہارا باپ ہے۔ اگر تم اس کو ناراض کرو گے تو تالا ہوگا، اس کو جنت میں جانے نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ۔ راضی کرو گے تو تب جنت میں داخلہ ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں شب قدر والی رات بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش نہیں فرماتے جو والدین کا نافرمان ہو، اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے جب تک اپنے والدین کو راضی نہ کرے۔ تو اس لیے ان کا خیال کریں۔ اور ایک دفعہ ایک بزرگ کہنے لگے، کہتے ہیں ہمارے پاس بزرگ آتے ہیں، بڑے بڑے بزرگ آتے ہیں دکان پر، تو ہم ان سے حال احوال پوچھتے ہیں، بتاؤ کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں باقی ٹھیک ہے، روٹی پانی کپڑا شپڑا مل جاتا ہے گھر سے، لیکن یہ ہے کہ ہماری اولاد ہمیں نقد پیسے نہیں دیتی ہے۔ ہر ایک کے والد صاحب تو کام نہیں کرتے، والد کام کرتے رہے ساری زندگی کرتے رہے، اب تو اولاد کا ٹائم ہے کام کرنے کا۔ کہتے ہیں اب دل میں جو چیز آتا ہے نا، اپنی مرضی کی چیز لے کر کھائیں، ٹھیک ہے، اپنی مرضی کوئی چیز لیں وہ نہیں لے سکتے ہیں۔ اس لیے بچوں کو چاہیے کہ والدین کا باقی بھی خیال کرے اور نقد پیسے بھی ان کو دیں۔ ہر مہینے جس طرح بیوی کا خرچہ ہے، جس طرح بچوں کی منتھلی خرچہ ہے، اس طرح والدین کا بھی منتھلی خرچہ ہونا چاہیے، ان کو دیں تاکہ جو دل چیز کرے وہ کھا سکیں، جو دل چیز کرے وہ لے سکیں، ایسا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جب ہم بچے تھے تو صرف ہمارے ماں باپ ہمیں روٹی دیتے تھے، صرف جو کپڑے ہی دیتے تھے، کیا کھانے کے لیے پیسے نہیں دیتے تھے؟ جتنی ان کی گنجائش تھی وہ دیتے تھے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کا خیال کریں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، زندہ ہیں ان کی قیمت جانیں، لیکن جب دنیا سے چلے جائیں والدین تو پھر کیسے ان کی خدمت کرنی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے کہ جب تمہارے والدین چلے جائیں تم ایسا کوئی کام کرو جس کا ان کو ہمیشہ ہمیشہ ثواب ملتا رہے۔ وہ صدقہ جاریہ، اولاد بھی صدقہ جاریہ، نیک اولاد بھی، لیکن کوئی اور بھی صدقہ جاریہ، جیسے پانی کا بندوبست کر دینا، کسی جگہ پر مسجد بنا دینا، مدرسہ بنا دینا، دینی کوئی رفائی کام کر دینا، یہ ایسے صدقہ جاریہ کبھی ثواب ختم نہیں ہوگا۔ اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو والدین کے تمہارے دوست ہیں، والد صاحب کے جو دوست ہیں، ان کے جانے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جو تمہاری والدہ کی زندگی میں سہیلیاں تھیں ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، اللہ تعالیٰ جنت میں تمہارے والدین کو بھی تم سے راضی کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی اور بات تو یہ ہے کہ اس طرح راضی کرنا ہے کہ آخرت میں بھی وہ راضی ہو جائیں گے، اس سے راضی ہو جائیں گے کہ ہم ان کے لیے جب نیک اعمال بھیجیں گے آگے، اولاد صدقہ جاریہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، مگر 3 کام ایسے ہیں کہ جو زندگی میں کر لے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ وہ کون کون سے 3 کام ہیں میرے محترم بھائیوں؟ حضور نے فرمایا صدقۃ جاریہ، ایک وہ کام ہے کہ جس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ صدقہ جاریہ کیا؟ جیسے میں نے مثال دی آپ کو، قرآن پاک وقف کرنا، مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، راستہ بنانا، پانی کا بندوبست کر دینا، ٹھیک ہے، یہ ایسے یہ صدقہ جاریہ کہلاتے ہیں، ان کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور تیسری چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو والدین چھوڑ کر جاتے ہیں وہ اپنے والدین کا صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ وہ جو بھی نیک عمل کرے گی، نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی، زکوٰۃ دے گی، حج کرے گی، صدقہ خیرات کرے گی، اس کے والدین کو آٹومیٹک براہ راست ان کو ثواب ملے گا۔ اور تیسری چیز حضور نے فرمایا او علم ينتفع بہ، ایسا علم کسی کو سکھاتا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ ایک دفعہ میرے محترم بھائیوں حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ آیا ہے کہ پہلی امتوں میں 3 بندے تھے اور سفر کر رہے تھے۔ سفر کرتے کرتے انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ غار میں جب پناہ لی تو اوپر سے بڑی چٹان سرکی اور ان کے غار کا جو دہانہ تھا، منہ تھا، اس کے آگے آ گئی اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ وہ تینوں کے تینوں بندے زندہ موت کے منہ میں چلے گئے، اس لیے کہ پتھر ہاتھ سے تو ہٹانے نہیں ہوتا آگے سے۔ ان تینوں نے کہا کہ اب کیا کریں، مشورہ کیا آپس میں۔ انہوں نے کہا اور کوئی حال نہیں ہے، باہر بندہ بھی کوئی نہیں، اس ٹائم موبائلوں کا زمانہ بھی نہیں تھا کسی کو کال کرو یار چلو 1122 کو کال کر دو آ جائے مدد کے لیے، یہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو ہیں، چلو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ ہر بندہ ایسے کرے کہ اپنے کسی ایک ایسے نیک عمل کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے جو صرف اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہو۔ تو ان میں سے ایک نے دعا کی سب سے پہلے، اس نے کہا اللہ تعالیٰ
اللہ اکبر. کہنے لگا اے اللہ تعالیٰ میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا اور اس کے کچھ پیسے میرے پاس رہ گئے تھے اور اس کی میں نے ایسا کیا، اس کے پیسوں کی میں نے بکری خرید لی، بکری خرید کے اس کو پالا اور کافی زیادہ پورا ریوڑ بن گیا بکریوں کا. وہ بندہ کافی عرصے بعد میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا مزدور کہ اے اللہ کے بندے میری مزدوری دے دے جو تیرے پاس رہتی تھی. اس نے کہا کہ یہ جتنا بکریوں کا ریوڑ ہے نا یہ سارا تو لے جا، یہ سارا تیرا ہے. وہ کہنے لگا میرے ساتھ مذاق نہ اڑاؤ، میرے ساتھ مذاق نہ کرو، میری تھوڑی سی مزدوری تھی، 100 150 200 اتنی میرے پیسے بنتے تھے، تو اتنا بکریوں کا ریوڑ اتنا زیادہ، یہ کیسے میری مزدوری بن گئی ہے، یہ کیسے میرا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے تیری مزدوری بنتی تھی، اسی کو میں نے کاروبار میں لگایا اور اسی سے یہ سارا ریوڑ بننا ہے، یہ سارا تیرا تو لے جا. وہ اتنا خوش ہوا خوشی سے اچھلنے لگا، کودنے لگا اور ساری بکریاں لے کے چلا گیا. تو بندہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ یہ جو میں نے نیک عمل کیا ہے نا یہ صرف آپ کی رضا کے لیے کیا، کوئی اور دیکھنے والا مجھے نہیں تھا. اس بندے کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا مال میں نے نا کاروبار میں لگا لی ہے. اللہ اکبر. ہم تو دوسروں کا اصلی مال بھی کھا جاتے ہیں، اصلی راس المال بھی لوگوں کا کھا جاتے ہیں، نفع تو دور کی بات ہے. تو کہنے لگا اللہ تعالیٰ کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں تھا، اس بندے کو بھی نہیں پتا، ساری بکریاں میں خود رکھ لیتا، اسے کیا پتا تھا، اس کو اس کے پیسے دے دیتا. لیکن اے اللہ تعالیٰ مجھے پتا تھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، میں نے آپ کی رضا کے لیے نیک عمل کیا، اس کے صدقے ہماری مصیبت کو اللہ تعالیٰ ٹال دے. جو ہی اس نے ایسے ہاتھ پھیرا آمین کہہ کے تو غار کے منہ سے چٹان جو تھوڑی سرک کی، ہٹ گئی، تھوڑی سی روشنی آنا شروع ہو گئی، لیکن نکل نہیں سکتے تھے. دوسرے نے دعا مانگی پھر اے اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میری چچا زاد بہن تھی، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی اور میرا ذہن میں شیطان تھا، ٹھیک ہے، اللہ کا خوف نہیں تھا، شیطان تھا ذہن میں. تو میں نے اسے کہا تو میں پیسے دوں گا لیکن میری تو ضرورت پوری کرے گی تب پیسے دوں گا. اس نے کہا مجبور ہو کر، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجبور ہوں تو میں تمہاری ڈیمانڈ جو ہے پوری کر دوں گی. کہتے ہیں کہ پیسے طے ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا. تو جب عین وقت آیا، یہاں تک حدیث پاک میں الفاظ آتے ہیں، حدیث پاک کا واقعہ ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، صحیح حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں بھی یہ حدیث پاک واقعہ ذکر کیا گیا. کہتے ہیں جب عین وقت آیا، دروازے بند، کنڈیاں لگی ہوئی، کوئی بندہ موجود نہیں ہے، میں یہاں تک آیا حدیث پاک میں اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا غلط کام کرنے کے لیے، گناہ کرنے کے لیے. تو اس وقت اس لڑکی نے مجھے بولا کہ اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، میں غلط عورت نہیں ہوں، تو مجھے پیسے جو چاہیے تو ایسے دے دے، لازمی گناہ کر کے منہ کالا کرنا ہے تو نے، میری ضرورت پوری ہو جائے تو میں واپس دے دوں گی. کہتے ہیں جب عین وقت میں اس نے یہ جملہ بولا میرے دل پہ ایسے لگا جیسے زور کا کسی نے جھٹکا کوئی لگتا ہے مجھے، ایسے میرے دل پر اس کی بات نے اثر کیا. میں اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھا ہوا وہاں سے اٹھ گیا. اے اللہ تعالیٰ جو میں وہاں سے اٹھا ہوں، میں اس کو یہ بھی کہا کہ پیسے لے جاؤ، کوئی بات نہیں، تم اپنی ضرورت پوری کرو. کہنے لگا کہ اے اللہ تعالیٰ جو میں نے یہ گناہ چھوڑا ہے نا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، دروازے بند، کھڑکیاں بند، لڑکی راضی، پہلے سے اسے طے ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ میں جو وہاں سے اٹھا ہوں صرف آپ کا خوف اور آپ کا ڈر مجھے وہاں سے اٹھایا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی. اے اللہ تعالیٰ میں اس اپنے نیک عمل کے صدقے جو میں گناہ سے بچا ہوں، زنا سے بچا ہوں، اے اللہ اس کے صدقے ہماری اس مشکل کو آسان فرما. جو ہی اس نے ایسے ہاتھ پھیرا، چٹان اور سرک گئی، ابھی نکل نہیں سکتے تھے. تیسرے کا نمبر آ گیا. اس لیے کہتے ہیں نا سارے کام پیسوں کے لیے نہیں کرنے چاہیے. آج کل تو اتنا زمانہ ہے، اللہ معاف فرمائے، کسی کو چھوٹا سا بھی کام آپ بولیں گے نا، اس میں بھی وہ بولے گا جی میرا حصہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، بغیر پیسوں کے کوئی کام نہیں کرتے ہیں.